अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इमरान खान की तकरीर का उर्दू तर्जुमा आप लोगों के लिए पेश करूँगी। ये बसीरत अफरोज़ तकरीर 2008 में एक आलमी प्लेटफॉर्म पर की गई। ऐसा लीडर आलम इस्लाम तो क्या, नेल्सन मंडेला के बाद दुनिया भर में कहीं नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की बदकिस्मती देखिए कि ऐसा लीडर पाकिस्तान की जेल में पड़ा 200 मुकदमात भुगत रहा है। अंग्रेजी ज़बान में इंतहाई मुदब्बिराना और जोशीले अंदाज में की गई इस तकरीर का पेश है तर्जुमा। Bismillahirrahmanirrahim. I really want to thank the Global Peace and Unity Organization to get me here. सबसे पहले मैं ग्लोबल पीस एंड यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे शिरकत और इस प्लेटफॉर्म पर बात करने की दावत दी। एक नुक्ता जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, जो मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम है, वो ये कि मगरबी दुनिया को ये बताएं कि इस्लाम और दहशतगर्दी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। बदकिस्मती से बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया है, जिससे 1.3 बिलियन मुसलमानों की आबादी को अपनी सफाइयां पेश करने, अपना दिफा करने पर मजबूर कर दिया गया है कि वो दुनिया के सामने ये वजाहत करते फिरें कि इस्लाम कोई दहशतगर्द मजहब नहीं है। मगर मगरबी दुनिया को जो आम तरीन नुक्ता समझाने की ज़रूरत है वो ये है कि कुरान हकीम के मुताबिक 1,24,000 अंबिया ज़मीन पर भेजे गए, वो सब अल्लाह का एक ही पैगाम लेकर आए, और वो पैगाम ये है कि अल्लाह हमें ज़हीन जानवर नहीं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। ज़हीन जानवर ताकत के उसूल पर जिंदगी गुजारते हैं। जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो ही जिंदा रहेगा, दूसरे को जिंदा रहने का हक नहीं देते। जबकि इंसान को मेहरबान, हमदर्द और एहसास अदल के साथ पैदा किया गया। मुस्लिम बिरादरी को इंसान के साथ हमदर्दी, दर्द दिल बांटने और अदलो इंसाफ का मुजाहरा करना होता है, क्योंकि अल्लाह का हर पैगंबर हर मजहब में इंसानों के लिए यही पैगाम लाया है। लेकिन जब अमेरिका में 9/11 यानी 9/11 का हमला हुआ तो उसका जिम्मेदार इस्लाम और इस्लामी तालीमात को ठहराया गया, जबकि हमें अमेरिका को ये बताने की ज़रूरत थी कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता। मगर बदकिस्मती से पूरी मुस्लिम दुनिया में कोई ऐसी सियासी या दानिश्वर क़यादत नहीं थी जो इस्लाम का सही रुख दुनिया के सामने पेश कर सकती। इसलिए हमने इस्लाम के बारे में इस किस्म के अल्फाज और इस्लाहात सुनी। इस्लामो फाशिज़म, रेडिकल इस्लाम, एतदाल पसंद इस्लाम। सदर जॉर्ज बुश और वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने यह कहा कि रेडिकल इस्लाम मगरबी तहजीब का दुश्मन है। अब आप सड़क पर चलते हुए किसी मुसलमान में कैसे तफरीक कर सकेंगे कि कौन एतदाल पसंद है और कौन रेडिकल मुसलमान? सबसे अहम नुक्ता यह है कि इस्लाम को इशू ही क्यों बनाया गया। 9/11 से पहले 70% खुदकुश बमबार हमला आवर श्रीलंका में तमिल टाइगर्स थे, लेकिन उस वक्त तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये हिंदू दहशतगर्दी है। किसी ने ये नहीं कहा कि हिंदू पंडित या पुजारी से कहिए कि वो दुनिया को ये बताएं कि खुदकुश हमलों का हिंदू मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर हम मुसलमान क्यों अपने मजहब के बारे में सफाइयां पेश कर रहे हैं? खुदकुश हमलों का किसी भी मजहब से कैसे ताल्लुक हो सकता है? बदकिस्मती से हमारे पास ऐसी क़यादत नहीं थी। अफसोसनाक बात यह है कि मुस्लिम दुनिया के लीडर मगरबी रहनुमाओं की नज़र में अच्छा बनने के लिए खुद को एतदाल पसंद मुसलमान साबित करने की कोशिश में मगरबी ताकतों का आलय कार बने रहते हैं। हमारे यहाँ मिलिट्री डिक्टेटर्स मगरिब की हिमायत हासिल करने की गरज से खुद को
روشن خیال مسلمان کہتے ہیں، جس سے یہ تاثر بنتا ہے کہ ہاں کوئی ریڈیکل قدامت پرست اسلام بھی ہے۔ تمام قوموں میں، تمام انسانی برادریوں میں اعتدال پسند، آزاد خیال، قدامت پرست، کٹر جنونی اور جوشیلے افراد ہوتے ہیں۔ اسلام میں بھی فینیٹکس یعنی کٹر جنونی افراد ہیں، مگر اکثریت اعتدال پسندوں کی ہے، کیونکہ ہمارا مذہب دوسرے مذاہب اور برادریوں کو تسلیم کرتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب کے ساتھ رہتا رہا ہے۔ ہم صدیوں ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے، ہم بودھ مت کے ساتھ رہے، مسیحی برادری اور یہودیوں کے ساتھ رہے۔ مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اور مقدس کتاب قرآن حکیم کی یہی ہدایت ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہوں اور مختلف النسل دنیا ہو، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، وہ سب کو ایک جیسا بنا دیتا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ہاں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو، ایک اچھا انسان بننے کے لیے، اشرف المخلوقات بننے میں ہمیشہ آگے رہو۔ اللہ نے کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا کو ایک مذہب اور ایک ثقافت بنا دو۔ تو جب ریڈیکل اسلام کہا جاتا ہے، فاشسٹ اسلام، اعتدال پسند اسلام، تو یہ مسلمانوں کی ناکامی ہے کہ وہ اسلام کا اصل پیغام دنیا تک پہنچانے میں ناکام رہے۔ اور دوسرا اہم نقطہ بھی عالمی برادری کو سمجھانا انتہائی ضروری ہے، جو یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے مذہب کے دو پہلو انتہائی مقدس ہیں۔ اول قرآن حکیم، دویم ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بدقسمتی سے جب ہماری مقدس کتاب قرآن حکیم اور پیغمبر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو مسلم قیادت دنیا کو یہ نہیں بتاتی کہ اس طرز عمل سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے اور ہمارے دل بہت دکھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ مسلم قیادت کچھ نہیں کہتی اور خاموش رہتی ہے، تو ہمارے جذباتی جوشیلے ریڈیکل نوجوان مشتعل ہو کر پرتشدد کارروائیاں کر کے دشمن کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ اسلام کو دہشت گرد مذہب سمجھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جب اسلامی ملکوں کی تنظیم اسلامی سربراہ کانفرنس سامنے آ کر کھڑی ہو اور مغربی رہنماؤں کو یہ سمجھائے کہ جیسے یہودیوں کی ہلاکت کے واقعے ہولوکاسٹ کو پورے یورپ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، چیلنج کرنے والے کو جیل ہو جاتی ہے، ہولوکاسٹ کے موضوع پر آزادی اظہار کی یورپ بھر میں بالکل کوئی اجازت نہیں ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر کسی بات سے، کسی ذکر سے، کسی موضوع سے انسانوں کو، کسی انسانی برادری کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اسے کیوں چھیڑا جائے؟ بالکل اسی طرح قرآن اور پیغمبر اسلام کے لیے ہتک آمیز رویے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا سنگین معاملہ جذباتی، ریڈیکلائزڈ یا انتہا پسند نوجوانوں کے ہاتھوں میں جانے ہی کیوں دیا جاتا ہے کہ وہ سڑکوں پر نکل کر گھیراؤ جلاؤ کریں، لوگوں کو ماریں، جس سے دنیا کو اسلام کو دہشت گرد مذہب کہنے کا موقع مل جائے۔ یہ نہ صرف مسلم قیادت بلکہ مسلمان دانشوروں اور مفکرین کی بھی ذمہ داری تھی، اور وہ اسلام کی صحیح تشریح کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین فورم ہے۔ جانے سے پہلے ایک قرارداد منظور کرنی چاہیے جس میں مغربی دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہت مقدس اور ہمارے دلوں کے اندر رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام اللہ کے دوسرے تمام مذاہب کی طرح دنیا میں عدل، امن و سلامتی اور انسانوں کے ساتھ محبت اور اخوت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اسلام ہمیں بہترین انسان بلکہ اشرف المخلوقات بنانا چاہتا ہے۔ وہ ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم نیک ہوں، سخی ہوں، ہم ذاتیات سے اوپر اٹھ کر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔
یہ انسانی خصوصیات ایسے ذہین انسانوں سے بالکل مختلف ہیں جو بے شک ذہین ہیں مگر صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، جن کی زیادہ سے زیادہ پانے کی ہوسگیری کبھی پوری نہیں ہوتی، مادیت پرستی ہی ایمان ہے اور مادیت کی پرستش کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے حال میں اس انسانی لالچ کا مظاہرہ دیکھا کہ کس طرح بینکوں کا انہدام ہو گیا، جہاں غریبوں کی سیونگز یعنی ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی امیروں نے لوٹ لی۔ یہ وہ عمل ہے جس کی اسلام اور ہر مذہب منادی کرتا ہے یعنی منع کرتا ہے۔ وہ ہمیں ایسا انسان دیکھنا چاہتا ہے جو غریبوں کے بارے میں سوچے، سماج کے پسماندہ طبقے کے بارے میں سوچے، عادل ہو، منصف ہو، راست گو ہو یعنی سچ بولنے والا ہو۔ دوسرے لفظوں میں ہم میں جو بھی نیک اعمال ہیں وہ ہمارے مذہب کی وجہ سے ہی ہیں۔ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ مغربی دنیا میں رہنے والے مسلمان ان ملکوں کے سیاسی نظام میں شامل ہوں۔ خود کو الگ تھلگ اور غیر اہم نہ کیجیے، اپنے جذبات اور احساسات کو آگے پہنچانے سے مت ڈریے، اس سے برادری میں مایوسی اور مذہبی انتہا پسندی کی سوچ پیدا ہوگی۔ سیاسی نظام کے مرکزی دھارے میں شامل ہو کر سیاسی پلیٹ فارمز تک اپنی آواز پہنچائیے، چاہے وہ لوکل کاؤنسلز ہوں یا لوکل ممبر پارلیمنٹ۔ جب آپ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ مایوسی پھیلنے سے انتہا پسند سوچ بڑھتی ہے، نوجوان ریڈیکلائزیشن کی طرف جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے نوجوان انتہا پسندی کی طرف جائیں۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو ایسے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے جہاں آپ اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں، آگے پہنچا سکیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان سیاست کے مرکزی دھارے میں شامل ہوں۔ مجھے امید ہے اسلامی دنیا میں وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ان ملکوں میں جمہوریت ہوگی، نہ کہ ڈکٹیٹرز اور بادشاہ اقتدار کے مالک ہوں۔ یہ حکمران عوامی رائے عامہ کی نمائندگی نہیں کرتے، اور کیونکہ وہ عوام کے نمائندے نہیں ہوتے لہٰذا وہ ایسے کٹ پتلی حکمران ہوتے ہیں جنہیں سپر طاقتیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ بدقسمتی سے بالکل یہی پاکستان میں ہو رہا ہے، جہاں ایک آمر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر اپنی فوج سے اپنے ہی لوگوں کو مروا رہا ہے۔ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں بلکہ دہشت گردی کی جنگ ہے۔ بہت شکریہ۔